اس تعلیم میں کیا ہے؟ اس میں شخصیت پرستی ہے، اس میں لینا دینا نہیں ہے، اس میں شخصیت پرستی ہے، بس جو اس ذات نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ میری سفارش سرکار گوھر شاہی تک پہنچا دیں۔ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں سفارش نہیں چلتی۔ آپ سرکار کی تصویر لیں، سرکار کی تصویر کے آگے جو بھی اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے وہ بیان کر دیں۔ گوھر شاہی کی بارگاہ میں سفارش نہیں چلتی، اس لیے کہ وہ دینے آئے ہیں سب کو۔ سفارش چلتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے امام مہدی کو، جس کی سفارش کی وجہ سے دے رہے ہیں اس سے دلچسپی ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ گوھر شاہی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی سفارشی ٹٹو نہیں چاہیے۔ وفاداری تو الگ ہے، یہ بات تعلیم ہی جدا ہے۔ یہ تعلیم روحانیت کی نہیں ہے، وفا کی جو تعلیم ہے نا، یہ جو دین کی تعلیم ہے، اس دین کی تعلیم کے اندر بندے کی اور اللہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بندہ رب کی دوستی چاہے اور رب جو ہے بندے کو دوست بنانا چاہے، اس میں دونوں کی رضا ضروری ہے۔ لیکن جو وہ دوسری تعلیم ہے اس کے اندر اللہ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر آپ کی مرضی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ چچا غالب نے کہا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ یعنی یہ ایک پتھر کا بت ہے اور تو اس کی پوجا کرتا ہے اور تیرا اس پر مکمل بھروسہ ہے، دل و جان سے اس کو چاہتا ہے، دل و جان سے اس کو ماتھا ٹیکتا ہے، اور کوئی کچھ بھی آگے تجھے پٹی پڑھا دے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کوئی 1000 قرآن تیرے اوپر اتار دے کہ یہ سب غلط ہے، تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 1000 بائبل تیرے اوپر اتار دے کوئی کہ یہ سب غلط ہے، تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ یہی پتھر کا بت میرا رب ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ اس بت اور اس بندے کے جسم کو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وفاداری کو دیکھتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے غالب نے کہا وفاداری بشرط استواری، 2 منٹ کی وفاداری نہیں، ہمیشہ کے لیے وفاداری ہو۔ اصل ایمان وہی ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ ایسا برہمن جو بتوں کی پوجا کرتا ہے لیکن اپنے بت سے وفادار ہے تو اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے، اور کعبے میں گاڑو اس کو۔ اچھا، اب یہ جو تعلیم ہے یہ تیسرا علم ہے۔ ایک تو زبان کا علم ہے، دوسرا دل کا علم ہے، اور یہ تیسرا علم ہے۔ یہ جو تیسرا علم ہے اس میں روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر شخصیت پرستی ہے، یہ ذات کی تعلیم ہے۔ یہ جو ذات کی تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں نہیں کہہ رہا کہ تم یہ فالو کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تعلیم تم فالو کرو، خدا نخواستہ، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی تعلیم ہے۔ اس تعلیم میں کیا ہے؟ اس میں شخصیت پرستی ہے، اس میں لینا دینا نہیں ہے، اس میں شخصیت پرستی ہے، بس جو اس ذات نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اب اتنا تو کسی انسان میں تپڑ نہیں ہے، یعنی اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر پورا اترے، اتنی ہمت ہو اس میں، کیونکہ انسان کو شوق ہے اس بات کا کہ بھئی ہر چیز کا حوالہ دے دو، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انسان غرض کے لیے جاتا ہے، لیکن جو ذات والے ہوتے ہیں وہ جب جا کے کہتے ہیں، جن کو ذات کا علم عطا ہونا ہوتا ہے، وہ جب جا کے کہتے ہیں مرشد سے کہ ہمارا ذکر نہیں چلا، اور مرشد یہ کہے تو ذکر کی غرض سے آیا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں ذکر کی غرض سے نہیں آیا،
تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے ذکر چلا یا نہیں؟ نہیں چلا تو نہ چلے، تجھے جانا ہے یا رہنا ہے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ساتھ کافی نہیں ہے؟ اگر کچھ لینا ہے تو کہیں اور چلا جا، یہاں لینا دینا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہمارے ساتھ یہ بات آئی، باطنی طور پر یہ راز مجھے پتہ چلا، ظاہر میں سرکار سے بات نہیں ہوئی۔ کراچی میں پٹیل بلڈنگ ہے نا، ساؤتھ میں پٹیل بلڈنگ پہ جو آستانہ تھا، تو وہ میں وہاں 97 کی بات ہے، دوسرے دن ہماری سرکار کے ساتھ فلائٹ تھی، ساؤتھ افریقہ جانا تھا، صبح فلائٹ تھی، تو رات کو میں آستانے میں چلا گیا کہ چلو کوئی ذکر فکر کریں گے، تو وہاں کوئی 70-80 لوگ موجود تھے، تو لوگ تو سارے مجھے جانتے تھے، تو لے کے بیٹھ گئے، گفتگو سرکار کے بارے میں باتیں ہوں۔ گفتگو کے دوران جو ہے وہ ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت میں جو ہے یہ میں نے باتیں کہیں ان کو کہ بھئی سرکار کو امام مہدی کون کون مانتا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑی کی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا بھئی بات سنو، اگر سرکار گوھر شاہی امام مہدی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خاموش۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اگر نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مجھ سے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، سرکار امام مہدی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بھی اچھی بات ہے، مجھے امام مہدی سے مطلب نہیں ہے، گوھر شاہی کی ذات سے مطلب ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہا کہ بھئی سرکار اگر ولی اللہ بھی نہ ہو تو بھی کیا ہے، مجھے تو سرکار سے مطلب ہے، ان کی ولایت سے مطلب تھوڑی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ چھوڑو یار ولی کو، سرکار مومن بھی نہ ہو تو مجھے کیا ہے، مجھے ان کے ایمان سے کیا لینا، مجھے تو ان سے مطلب ہے۔ پھر کہا کہ چلو چھوڑو ایمان کو، سرکار اگر مسلمان بھی نہ ہو تو مجھے ان کے اسلام سے کیا لینا ہے، مجھے تو ان کی ذات سے مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ چھوڑو اسلام کو، سرکار کچھ بھی نہ ہو، ایک عام انسان ہو، تب بھی میرا ایمان، میرا سجدہ، میرا سب کچھ سرکار کے لیے ہے۔ اب یہ باتیں جو ہے وہ ہو گئیں، لوگ بڑے پریشان ہوئے، میں خود بھی پریشان ہو گیا بعد میں۔ تو رات بھر جاگا، سویا نہیں کیونکہ صبح فلائٹ تھی، سرکار کے ساتھ پھر ایئرپورٹ گئے اور وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے۔ جب جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا میں، تو سرکار نے مجھے کہا کہ رات کو تم وہاں کیا باتیں کر رہے تھے؟ اچھا، وہ شروع گفتگو ایسے موقع پر ہوئی کہ لینڈنگ ہونے والی تھی، تو سرکار نے کہا اچھا چلو ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ لینڈنگ ہونے والی تھی اور ہم جا رہے تھے۔ ایک شخص اور بھی تھا ہمارے ساتھ، اس کو دیکھ کر سرکار نے کہا کہ ابھی نہیں کرو اس کے سامنے، اکیلے بات کریں گے۔ تو ہم جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ ٹرانزٹ فلائٹ تھی نائروبی کینیا سے، ایک رات کا وہاں پر اسٹے تھا، تو نائروبی میں سرکار کے ساتھ ہم رکے، اور سرکار نے مجھے کہا کہ سامان وغیرہ رکھ کے منہ ہاتھ دھو کے تم تیار رہنا، تو میں تمہیں بلاؤں گا میرے ساتھ، میرے کمرے میں آنا اکیلے۔ تو سامان وغیرہ رکھا میں نے، میں منہ ہاتھ ہی دھو رہا تھا، سرکار کی کال آ گئی کہ آ جاؤ۔ یہ میرے لیے بڑا سنہرا موقع تھا، اکیلے سرکار کے ساتھ۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا تھا تم نے وہاں پر، میں نے یہ بات بتائی، تو فرمایا کہ یہ علم تو حق ہے لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کسی کے لیے ہے، اور بڑا کرم فرمایا۔ اب اس کو کہتے ہیں ذات کا علم۔ یہ جو ذات کا علم ہوتا ہے نا، اس کے اندر حق و باطل نہیں ہوتا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، بس جو وہ ہے، اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑا۔ امام مہدی تو چھوٹی سی بات ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا کہ وہ رب الارباب ہیں، اس سے فرق نہیں پڑا، کیوں کہ ذات سے تعلق، اور اس کا میں نے اظہار بھی کیا، سرکار کی بارگاہ میں براہ راست اظہار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار، مجھ پر جو سب سے بڑا کرم ہوا اور جس کی مجھے بے انتہا خوشی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت نے اس وقت قیام کیا جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہو،
اس بات پر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تجھے معلوم ہوتا میں کون ہوں پھر محبت آتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار پھر جو ہے نا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں اسی شش و پنج میں رہتا کہ کیا میں کسی غرض کی وجہ سے ان کو چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ اتنی عظیم ذات ہیں۔ یہ جو کانٹا ہے یہ چبھتا رہتا، میرے دل کو غیر مطمئن رکھتا یہ۔ لیکن اب جب کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ذات تو آپ کی چھپی ہوئی ہے، شخصیت لوگوں کے سامنے ہے، اور ذات تک پہنچنے کے لیے شخصیت وسیلہ ہے۔ تو میں آپ کی ذات کو نہیں جانتا تھا، شخصیت کو دیکھ کے آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنا دل اور اپنی روح اور اپنا سب کچھ آپ کے نالین مبارک میں نچھاور کر دوں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنت میں ڈالے گا جہنم میں ڈالے گا، ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، ان کے اوپر نہ بائبل اثر کرتی ہے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث قدسی اثر کرتی ہے، ان کو بس یار دکھتا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، اس میں وفا ہے، وفا دین میں نہیں ہے، اس میں وفا ہے۔ اب جیسے روحانیت اور ذات والے تعلیم میں کیا فرق ہے؟ اب سرکار کے جو ہے میرے پاس UGG کے جو ہے وہ شوز ہیں۔ اب روحانیت جن کے دماغ پر سوار ہے وہ اس کو چومیں گے کہ اس سے فیض ہوگا، لیکن جو ذات والا ہوگا اس کی کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ اسی کو سجدے کرے گا، بھلے کوئی آ کے اس کو مشرک بول دے، کافر بول دے، کچھ بھی بول دے، وہ کہے گا کہ یہ تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہوتا بھی ہے۔ نظام الدین اولیاء کے دور میں ان کا ایک مرید تھا، یہ پنجابی زبان میں قوالیوں میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ میں نے گجرانوالہ میں قوالی سنی، میں بڑا رویا، بہت رویا۔ نظام الدین اولیاء کا ایک مرید تھا، تو نظام الدین اولیاء نے اس کو کہا کہ میری یہ جو چپل ہے اس کو موچی کے پاس لے جاؤ، گٹھوا لو۔ اب اس نے کیا کیا کہ چپلوں کو سر کے اوپر رکھا اور جا رہا ہے۔ گرو جی کی چپل ہے نا، جوتیاں ہیں، سر کے اوپر رکھ کے جا رہا ہے۔ اب راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جوتیوں کو سر کے اوپر رکھ کے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں سے پوچھا بھئی یہ کس کی جوتیاں ہیں؟ اس نے کہا جی یہ اللہ کی جوتی۔ تو لوگ پریشان ہوئے، جو بھی ملے، اب کیونکہ جوتیاں اس نے سر پہ رکھی تھی، جو بھی ملے گا یہی کرے گا۔ بار بار لوگ اس کو مل رہے ہیں کہ بھئی جوتیاں کیوں رکھی ہوئی سر پہ، کس کی ہیں جوتیاں یہ؟ تو کہے کہ یہ اللہ کی۔ خیر موچی کے پاس گیا، موچی نے بھی یہی کہا۔ موچی کہتے ہیں کابلر کو، وہ جوتیاں ریپیئر کرتا ہے نا۔ موچی نے کہا کہ بھئی یہ سر پہ رکھی ہوئی تو نے جوتیاں کس کی ہیں یہ؟ کہنے لگا جی یہ اللہ کی جوتیاں۔ اب وہ موچی جو تھا، اچھا اس وقت کے لوگ بڑے تحمل مزاج تھے، شانت تھے، آج کی طرح جو ہے وہ یعنی امپیشنٹ اور ایجی نہیں تھے۔ تو موچی نے سوچا شاید اتنی گرمی میں اتنی دور سے آ رہا ہے نا، اس کا دماغ تھوڑا ہل گیا ہے، تو اس کو سائے میں بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ جب کھانا وانا اس نے کھا لیا تو پھر دوبارہ پوچھا کہ ہاں بھیا بتا یہ جوتیاں کس کی ہیں؟ کہتا ہے اللہ کی۔ کئی دفعہ اس سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا کہ جوتیاں اللہ کی۔ موچی نے جو ہے وہ قاضی وقت کو جا کے بتا دیا۔ آج تو پولیس وغیرہ ہوتی ہے نا، پہلے قاضی ہوتے تھے، فیصلہ وہ کرتے تھے۔ اب وہ جھمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قاضی اس سے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی بتاؤ یہ جوتیاں کس کی؟ وہ کہتا ہے جی اللہ کی۔ ادھر روحانی طور پر نظام الدین اولیاء کو اشارہ ملا کہ مرید پھنس گیا ہے، تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے مرید کو بچانے کے لیے۔
اس وقت کے جو علماء تھے، قاضی تھے، وہ ولیوں کا ادب کرتے تھے. جمگٹا لگا ہوا تھا، نظام الدین اولیاء آ گئے اور قاضی صاحب سے پوچھنے لگے، قاضی صاحب کیا معاملہ ہے، اتنا جمگٹا لگایا ہوا ہے؟ قاضی صاحب کو تھوڑی پتا تھا کہ انہی کا مرید ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوتیاں سر پہ رکھ کے چل رہا ہے. کہہ رہے جی یہ جوتیاں اللہ کی. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات، صحیح کہہ رہا ہے. آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے. نہیں، فقیر نے چکر دیا لیکن چپ کر دیا نا. وہ کہہ رہا ہے یہ جوتیاں اللہ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے، قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. تو یہ جوتیاں ہیں زمین و آسمان سے باہر کی تھوڑی ہیں. اب قاضی جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، لہٰذا مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے اور کہا کہ بیوقوف گدھے، یہ کہنے کی کیا ضرورت. تو یہ عقیدہ ایک تو ہوتا ہے آدمی دوسروں کو دیکھ کے اپنا لیتا ہے تاکہ اس کی جے جے کار ہو، ایسے لوگ زندیق ہوتے ہیں. اور جو حقیقت میں اس بات کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ میرا گرو، میرا مرشد ہی میرا رب ہے، اور موت بھی آ جائے تو پھرتے نہیں ہیں اس بات سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ریگارڈ کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے، میرا ایک جلوہ اس کے مرشد میں بھی تو ہے نا، اگر اس نے کہہ دیا اللہ کی جوتیاں ہیں تو خیر ہے. یہ لوگ جو ہے روحانیت وغیرہ میں نہیں ہوتے، لہٰذا روحانیت کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا، یہ ذات والے ہوتے. Amra TV, the place to connect with God.